بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عادت تھی کہ کالج کے گیٹ سے باہر آتے ہی سیدھے گاڑی میں جا بیٹھتی، اسی لیے رحمت چاچا ہمیشہ چھٹی سے 15 منٹ قبل ہی کالج کے گیٹ پر پہنچ جاتے تھے، اور اگر ذرا سی بھی تاخیر ہو جاتی تو مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ مگر آج تو گاڑی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ آدھے گھنٹے میں کئی بار گیٹ سے باہر جھانکا، اس طرح بار بار جھانکنے میں سبکی تھی، تبھی میرے آنسو نکل پڑے۔ اسی لمحے گاڑی سامنے سے آتی دکھائی دی۔ کار کے اندر بیٹھتے ہی میں رحمت چاچا پر برس پڑی۔ کہاں رہ گئے تھے چاچا آپ؟ کب کی چھٹی ہو گئی ہے؟ کیوں اتنی دیر کر دی؟ میں روحان سی ہو رہی تھی۔ معروف بی بی، پیچھے کسی وجہ سے ٹریفک بلاک تھا، تبھی دوسرے راستے سے آنا پڑا۔ ادھر بھی ریلیاں نکلی ہوئی تھیں، بڑی مشکل سے پہنچا ہوں۔ دانت پیس کر میں خاموش ہو گئی۔ اب کیا کہتی؟ غصے سے کن پٹیاں سلگ رہی تھیں۔ سامنے سڑک پر کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اچانک گاڑی کو جھٹکا لگا اور رحمت چاچا نے بریک لگائی تو ٹائروں سے زور کی آواز بلند ہوئی اور گاڑی کسی چیز سے ٹکرائی تھی اور کوئی ہماری کار سے ٹکرا کر ایک طرف گرا تھا۔ تبھی وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے چوٹ لگی تھی اور کونوں پر رگڑ وغیرہ بھی آئی تھی، ماتھے پر خون کی لکیر تھی۔ میں پہلے ہی غصے میں بھری بیٹھی تھی، یہ حادثہ مجھے اور سخت مضطرب کر گیا۔ دانت پیس کر بڑبڑائی، اندھے ہو گئے ہو، دیکھ کر نہیں چلتے؟ ابھی اگر مر جاتے تو؟ رحمت چاچا نے چاہا کہ گاڑی سے اتر کر اس کو تسلی دے، خیر خیریت پوچھے، مگر مجھے ایک لمحہ یہاں رکنا گوارا نہ تھا۔ تبھی میں نے چلا کر کہا، رحمت چاچا چلو چلو، وہ مرا نہیں ہے جو اتر رہے ہو۔ غلطی اسی کی تھی، یہ کہہ کر میں نے گاڑی کھڑکی سے سر باہر نکال کر کہا، مرنا تو کہیں اور جا کر مرو، ہماری گاڑی کے سامنے آ کر مرنے کا زیادہ شوق ہے کیا؟ رحمت چاچا نے میرے بگڑتے موڈ کو دیکھ کر گاڑی کی اسپیڈ تیز کر دی اور اس سے پہلے کہ سڑک پر 2-4 لوگ اس نوجوان کی ہمدردی میں اکٹھے ہو جاتے، وہ گاڑی نکال کر لے گئے۔ میں راستے بھر بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ مجھے اس بات کا ذرا بھی احساس نہ تھا کہ اس نوجوان کو کتنی چوٹ لگی ہے۔ اس کو واقعی چوٹ لگی تھی، رحمت چاچا نے بعد میں بتایا تھا۔ خیر میں نے کوئی اثر نہیں لیا اور اگلے دن تک میں یہ واقعہ میرے ذہن سے نکل چکا تھا۔ کچھ دن بعد ایک روز تقریباً رات کے 11 بجے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے کال سنی۔ اس روز آپ نے تو مجھے اگلے جہان پہنچانے کی ٹھان لی تھی اور پھر میری خیریت بھی نہیں پوچھی۔ اس بات کا شکوہ کرنے کے لیے فون کیا ہے۔ آپ کو ہماری گاڑی کے سامنے آنے کو کس نے کہا تھا؟ کیا مرنے کا بہت شوق ہے؟ مجھے مرنے کا اس قدر شوق نہیں ہے۔ آپ کی صورت دیکھ کر کھو گیا تھا، تبھی کار کے روبرو آنے کا پتہ نہ چلا، لیکن آپ کی سنگ دلی دیکھ کر حیران ہوں۔ کیا خوبصورت لوگ اس قدر سنگ دل ہوتے ہیں؟ ایک لمحے کو تو سمجھی نہیں تھی، تبھی یاد آ گیا کہ یہ وہی نوجوان ہے جو غلطی سے ہماری کار کے نیچے آتے آتے بچا تھا۔ دیکھ کر چلا کرو، یہ کہہ کر میں فون بند کرنے کو تھی کہ میرے کانوں میں آواز آئی، اللہ نے اچھی شکل دی ہے تو اس پر اتنا گھمنڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ چاہے تو اس اچھی شکل کو بدصورت بھی کر سکتا ہے۔ اس کی بیہودہ گفتگو سن کر اور غصہ آیا اور میں نے فون بند کر دیا۔ ذرا دیر بعد پھر گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر نیچے رکھ دیا اور جا کر لیٹ گئی۔ ذہن سلگ رہا تھا۔ رات میں دیر تک کروٹیں بدلتی رہی۔ صبح اٹھی تو سر میں ہلکا ہلکا درد تھا، طبیعت مزمل ہو رہی تھی۔ جی چاہا کالج نہ جاؤں، تبھی امی کمرے میں آ گئیں اور بولیں، معروف بیٹا آج کالج مت جاؤ، تمہارے تایا ابو کینیڈا سے آ رہے ہیں، ان کے لیے کچھ تیاری کرنا ہے، سامان بھی خریدنے جانا ہے۔ میں نہا دھو کر تیار ہو گئی اور ناشتے کے بعد امی نے لسٹ پکڑوا دی کہ رحمت چاچا کے ساتھ جا کر یہ سامان لے آؤ، میں نے کچھ دوسرے کام کرنے ہیں۔ میں نے لسٹ پر نظر ڈالی، گھر کے قریب ہی جنرل اسٹور تھا۔ میں نے چاچا سے کہا، یہیں رک کر کچھ سامان لے لیتے ہیں، باقی بازار سے لیں گے۔ جو ہی میں جنرل اسٹور پر پہنچی، بغیر سر اٹھائے لسٹ میں سے چیزوں کے نام بتانے شروع کر دیے۔ جب سر اٹھایا تو سامنے وہی مضروب بیٹھا تھا جو اس دن ہماری گاڑی سے ٹکرایا تھا۔ اس کے ماتھے پر زخم کا نشان تازہ تھا۔ اسے دیکھ کر میرا رنگ اڑ گیا۔ اس نے مسکرا کر سلام کیا۔ میں بغیر سلام کا جواب دیے فوراً ہی اسٹور سے باہر آ گئی۔ اس کی مسکراہٹ ایسی زہریلی اور طنز بھری تھی کہ میرا سارا وجود بھی سلگ اٹھا۔ تبھی میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لوں گی۔ اگر اس نے دوبارہ مجھے فون کیا تو میں اس کی شکایت بابا سے کر کے اسے پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ میں نے تمام خریداری مین مارکیٹ سے کی اور جب گھر پہنچی امی کو انتظار میں پایا۔ انہوں نے کہا، جلدی جلدی مہمانوں والا کمرہ درست کر دو، وہ لوگ آنے والے ہیں۔ تایا ابو کی فیملی مختصر تھی، ایک بیٹا آفاق اور ایک بیٹی شزا۔
ان لوگوں کے آنے سے ہمارے گھر میں رونق ہو گئی۔ آفاق ہنسمکھ اور شوق قسم کا لڑکا تھا۔ انہوں نے کھانا کھانے کے بعد آرام کیا اور شام کو آفاق نے کہا، چلو معروف مال چلتے ہیں، شزا کو کچھ شاپنگ کروانی ہے۔ جو ہی ہم گاڑی میں نکلے اچانک ایک نوجوان سامنے آ گیا۔ وہ ہمارے بنگلے سے کچھ دور سڑک پر کھڑا تھا۔ اس بار بھی وہ بچ گیا۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میرے آنسو نکل آئے۔ یہ وہی نامعقول تھا۔ لگتا تھا کہ وہ اچانک نہیں آیا بلکہ صدیوں سے اسی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ ہماری گاڑی کے نیچے آنے کے لیے وہ پتھر سا ہو گیا تھا۔ آفاق نے ڈرائیور سے کہا، رحمت چاچا دیکھو کیا ہوا ہے۔ تبھی میں نے اس مجنوں کو گھورا۔ وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے ہماری طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرا رہا تھا۔ وہ ڈھیٹ اپنی اس حرکت پر ذرا سا بھی پریشان نہیں تھا۔ یہ دوسری بار ہے، خدا کی پناہ، اسے مرنے کا کتنا شوق ہے۔ اب تو میں ضرور اس کی شکایت کروں گی۔ غصے سے میری کنپٹیاں سلگ اٹھیں۔ ہمارے گھر مہمان موجود تھے۔ سوچا یہ جائیں گے تو اس کی خبر لوں گی۔ خالہ کا قریب تھا۔ ان کا بیٹا فرحان BA میں پڑھتا تھا۔ وہ مزاج کا بہت تیز تھا اور کردار کا بھی ساہینہ تھا۔ میں سوچنے لگی کہ بابا کے بجائے کیوں نہ میں فرحان کی خدمات حاصل کر لوں۔ اس اسٹور والے کی شکایت اسی سے کر دوں۔ وہ اپنے کنٹے قسم کے دوستوں کی مدد سے اس کی بیچ سڑک پر ٹھکائی کریں گے تو اس کا دماغ درست ہو جائے گا۔ فرحان تو ان کاموں کا ماہر تھا۔ یہی سوچ کر میں نے فرحان کو فون پر ساری بات بتائی۔ اس روز شام کو باہر شور سنا، تب رحمت چاچا نے آ کر بتایا کہ فرحان اور اس کے دوستوں کی کسی بندے سے لڑائی ہوئی ہے اور انہوں نے ایک لڑکے کو سڑک پر مارا ہے۔ اس بیچارے کو اسپتال لے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا۔ مجھے گمان بھی نہ تھا کہ فرحان اتنی جلدی یہ کام کر دے گا۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور جا کر اپنے بستر پر گر گئی۔ اوہ میرے خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ اب مجھے معاملے کی سنگینی کا شدت سے احساس ہوا۔ خواہ مخواہ میں نے ایک انسان کو پٹوایا۔ خدا جانے انہوں نے اس کی کیا حالت کر دی ہے۔ یا خدا، اب کیا کروں؟ کیسے اس کے احوال پتہ کروں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی دل بے چین ہو گیا۔ سوچا ڈرائیور چاچا سے کہوں کہ اسٹور پر اس نیلی شرٹ والے کا حال پوچھ کر آؤ، لیکن پھر خیال آیا رحمت چاچا پوچھیں گے کہ کیوں؟ تمہیں کسی کا حال پوچھنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ پھر کیا کروں گی؟ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ اب تو مجھے چین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب کسی کل چین نہ آیا تو میں نے خود ہی اس کا حال معلوم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بغیر کسی کو کچھ بتائے میں گھر سے نکل پڑی۔ اسٹور پر پہنچی تو سامنے ہی سمیر نظر آ گیا، ہنستا مسکراتا ہوا۔ آج وہ نیلی شرٹ اور کالی پینٹ میں نہیں تھا بلکہ سفید شلوار میں ملبوس تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ یقیناً اس کی پٹائی نہیں ہوئی تھی، ورنہ وہ اسٹور پر ایسے حشاش بشاش نہ بیٹھتا۔ میں سمجھ گئی کہ کسی اور کی شامت آ گئی ہے۔ سوچتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ جلتی سلگتی گھر لوٹی۔ فرحان آیا ہوا تھا، کہنے لگا، تم کہاں گئی تھی کزن؟ تم نے مجھے مروا دیا۔ میں نے نیلی شرٹ والے کی اتنی شامت بلائی ہے کہ اب میری شامت آ گئی ہے۔ وہ آدموا اسپتال میں پڑا ہے اور مجھ پر ضرور پولیس کیس بنے گا۔ خالو جان کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ابا پولیس سے معاملہ طے کرنے گئے ہیں، 1 لاکھ کا خرچہ پڑ گیا ہے۔ میں کیا کہتی، گمسم اور حیرت میں ڈوبی رہی۔ جس کو سبق سکھانا تھا وہ بھلا چنگا اسٹور پر بیٹھا تھا۔ جس کی شامت بلائی تھی، جو مفت میں پٹ کر اسپتال پہنچ گیا تھا، وہ بیچارہ کوئی اور تھا۔ اتفاق سے نیلی شرٹ اور کالی پینٹ پہن کر اسٹور پر آ گیا تھا۔ غلطی پر غلطی ہو رہی تھی۔ کتنا نقصان ہو گیا۔ میں اندر سے سہم گئی تھی۔ لیکن فرحان، میں نے اس کی جانب دیکھا، اسے کچھ بھی ملال نہ تھا۔ وہ پرسکون سا بغور میرے چہرے کو پڑھ رہا تھا۔ اس کی چپتی نگاہوں کے تیروں سے بچنے کے لیے میں پھر اپنے کمرے میں جا بیٹھی۔ میں نے ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کس عذاب میں گرفتار ہو گئی ہوں؟ وہ رات میں نے کانٹوں پر بسر کی۔ تمام رات مجھے نیند نہیں آئی۔ اگلے روز کالج سے لوٹی تو پتہ چلا خالہ خالو اپنے اس نہنجار بیٹے فرحان کا رشتہ لائے ہیں میرے لیے۔ حیرت اور دکھ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دکھ اس بات کا تھا کہ خالہ نے میرا رشتہ اپنے آوارہ اور لوفا بیٹے کے لیے مانگا تھا، جبکہ ان کو پتہ تھا کہ میرے والدین کبھی بھی اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے۔ والدین نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر فرحان نے دھمکی دی کہ میں معروف کو بدنام کر دوں گا، پھر دیکھنا کون اس کو بہانے آتا ہے۔ یہ سن کر امی اور بابا خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ ایسے میں ایک بیٹی کے باپ کو جو کرنا چاہیے انہوں نے وہی کیا۔ انہوں نے میرے رشتے کے لیے تگدو شروع کر دی تاکہ جلد از جلد وہ میرے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ خالو سے بھی شکایت کی گئی لیکن وہ چکنے گھڑے تھے، ان پر کیا اثر ہونا تھا۔ یہ حالات سمیر کے حق میں بہتر ثابت ہوئے۔ اس نے اپنے والدین کو راضی کیا اور کہ وہ میرا رشتہ مانگیں۔ ایک محلے دار کے توسط سے یہ لوگ ہمارے گھر رشتہ مانگنے آئے۔ سمیر کا گھر آنا مدتوں سے یہاں رہائش پذیر تھا اور تمام محلے دار ان کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ بابا کو اس خاندان کے بارے میں اچھی رپورٹ ملی اور لوگوں نے لڑکے کے بارے میں بھی بہت اچھی رپورٹ دی۔ بابا نے ہر طرح سے اطمینان کرنے کے بعد رشتہ منظور کر لیا اور میری منگنی سمیر سے ہو گئی۔ منگنی کے بعد سمیر نے مجھ سے فون پر رابطہ رکھا۔
تقریباً ہم روز بات کرتے تھے، اسے مجھ پر بھروسہ تھا، وہ ملازمت کی تلاش میں تھا، کہتا تھا دعا کرو مجھے اچھی ملازمت مل جائے۔ یہ وہی سمیر تھا جسے میں نے پہلی نظر میں مسترد کیا تھا، وہ اب دل میں گھر کر چکا تھا، اس نے میرے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ اس سے فون پر باتیں کرتی تھی اور بھی اچھا لگتا تھا، سوچتی تھی اس سے نفرت کرتی تھی، خدا نے اسی کو جیون ساتھی بنا دیا ہے، کیسی انہونی ہو گئی ہے، خدا کی قدرت ہے یہ بھی۔ ایک دن سمیر نے مجھے فون کیا، اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا سا تھا، کہنے لگا معروف برا مت ماننا، ایک بات کہوں، مجھے شک سا ہے کہ کہیں فرحان سے تم نے کسی موڑ پر بے وفائی تو نہیں کی۔ یہ سننا تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور فون ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور فون بند کر دیا۔ سوچنے لگی، کہتے ہیں ہر مرد شکی ہوتا ہے، پھر جب ایک بار شک مرد کے دل میں بیٹھ جائے تو یہ کبھی نہ کبھی ضرور خوشیوں کو ڈس لیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ گھنٹی بجی، میں نے فون اٹھایا، میرا خیال درست تھا، یہ سمیر ہی تھا۔ کہنے لگا، تم برا مان گئی ہو معروف، مجھے معاف کر دو، میں نے یوں ہی بات کہہ دی تھی، آخر تم بھی ایک عام مرد ثابت ہوئے، اگر کسی رشتے کی بنیاد جھوٹ پر رکھی جائے تو وہ آگے چل کر پائیدار ثابت نہیں ہو سکتا، بہتر ہے تم فوراً یہ رشتہ ختم کر دو، ورنہ آگے چل کر تمہارے تانے میری زندگی برباد کر دیں گے۔ میری یہ بات سن کر وہ بہت پریشان ہوا، بولا، پلیز معروف مجھے معاف کر دو، جو وسوسہ میرے دل میں کھٹک رہا تھا میں نے کہہ دیا ہے، تم میرے لہجے کی سچائی کو سمجھو، بس اتنا کہہ دو، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب غلط ہے، تم سچ بات دہرا تو سکتی ہو۔ میں نے کہا، میں تم کو کوئی تکلیف دینا نہیں چاہتی، لیکن شک کی بنیاد پر رشتہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا، تم کو منگنی کے بندھن سے آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ ایسا کہتے ہوئے میں رو رہی تھی، تبھی میں نے فون رکھ دیا، اپنے کمرے میں آ کر خوب روئی۔ اس بات کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد سمیر اور اس کے والدین ہمارے گھر آ گئے۔ اس کے والدین مجھ سے اپنے بیٹے کی جانب سے معافی مانگنے آئے تھے، بزرگوں کا بھلا کیا قصور، ان کا معافی طلب کرنا میرے لیے بڑی بات تھی۔ میں نے آنٹی اور انکل سے کہا، مجھے شرمندہ نہ کیجیے، میں نے سمیر کو معاف کیا۔ اسی دن انہوں نے میرے والدین سے شادی کی تاریخ لے لی اور دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی ہیں۔ ہم چھپکے تیاریاں کر رہے تھے، ماموں کے گھر آنے سے شرارت کا خدشہ تھا، خدا نے ہمیں ملانا تھا تو ہماری شادی کا سہانا دن بھی بخوبی گزر گیا۔ میں دلہن بن کر سمیر کے گھر آ گئی، اللہ نے اس کا خوب خواب پورا کیا اور مجھے بھی اس کے حسین خواب کی صورت میں تعبیر ایک اچھے شوہر کے روپ میں مل گئی۔ بابا کے انتقال کے بعد تائی ابو نے وطن واپس آنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ لوگ کینیڈا چھوڑ کر پاکستان آ گئے۔ انہوں نے ہمارے گھر کے نزدیک ہی بنگلہ لے لیا۔ آفاق کی ابھی تک شادی نہ ہوئی تھی۔ ایک روز امی نے وجہ پوچھی تو تائی امی کے منہ سے بے اختیار نکل گیا کہ دراصل آفاق مہنور سے شادی کرنا چاہتا تھا، وہ ہم سے کہتا رہا مگر ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم نے رشتہ مانگنے میں دیر کر دی اور معروف کی شادی سمیر سے ہو گئی۔ اس وجہ سے آفاق بھی ابھی تک شادی نہیں کی۔ وہ کہتا ہے معروف جیسی لڑکی ملے گی تو شادی کروں گا، میں تو لڑکیاں دیکھ دیکھ کر تھک گئی ہوں، اسے کوئی پسند ہی نہیں آتی۔ ساجدہ اب تم ہی معروف بیٹی کو کہو کہ وہ آفاق کو سمجھائے، شاید اس کے سمجھانے سے شادی والے ہم شادی کر لے اور ہم اس کی خوشیاں دیکھ پائیں۔ جب امی اور تائی امی یہ بات کر رہی تھی تو ہمیں خبر نہ تھی کہ اسی وقت سمیر آ جائیں گے اور وہ تائی امی کی بات سن لیں گے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا اور وہ بے حس لگ رہے تھے۔ مجھے تائی کی امی کی باتوں پر ندامت ہوئی، میں نے تمنا کی کہ کاش وہ یہ باتیں نہ کہتی، اگر کہہ دی تھی تو کاش سمیر نے نہ سنی ہوتی۔ اس کے بعد وہ مجھ سے کھینچے رہنے لگے، منہ سے کچھ نہ کہا، لیکن میں سمجھتی تھی کہ ان کے دل میں کانٹا چھپ گیا ہے جو خلش بن کر ان کو بے چین رکھتا ہے۔ انہی دنوں شادی کے 7 سال بعد میں امید سے ہو گئی، انہی دنوں سمیر کا تبادلہ دوسرے شہر ہو گیا، وہ چلے گئے اور میں پیکنگ کرنے میں مصروف ہو گئی، کیونکہ سامان کی پیکنگ کے بعد مجھے بھی ان کے پاس جانا تھا۔ پیکنگ کرتے ہوئے ایک روز مجھے چکر آیا اور میں لیٹ گئی۔ امی کو فون کیا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، آپ آ جائیے اور مجھے اسپتال لے جائیے۔ ان کے گردے میں تکلیف تھی اور تائی امی ان کو اسپتال لے کر گئی ہوئی تھی اور آفاق کو میرے پاس بھیج دیا کہ تم معروف کو اسپتال لے آؤ۔ اس وقت آفاق کے سوا اور کوئی نہ تھا جو میری طرف آتا۔ آفاق نے اسی وقت گاڑی نکالی اور میرے پاس آ گئے۔ میں نڈھال پڑی تھی، اس نے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا۔ اسپتال میں مجھ کو طبی امداد اور کچھ دوائیں دے کر رخصت کر دیا گیا۔ جب گھر واپس لوٹے تو سمیر دروازے کے باہر انتہائی مضطراب کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔ مجھے آفاق کی گاڑی سے اترتے دیکھا تو ان کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ مجھے تو چکر آ رہے تھے اور آفاق نے مجھے سہارا دیا ہوا تھا۔ میں نے شوہر کو بتایا کہ سمیر اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، آفاق مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے، انہوں نے ماتھے پر بر ڈال لیے۔ تب آفاق پریشان ہو گیا۔ سمیر نے اسے گھر کے اندر آنے کا بھی نہیں کہا اور وہ باہر سے ہی خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ جو ہی ہم گھر میں داخل ہوئے، سمیر نے میری طبیعت کے بارے میں بھی نہ پوچھا، بس مجھ پر برس پڑے کہ مجھے پہلے ہی شک تھا۔ فرحان نے ٹھیک کہا تھا کہ تمہاری بیوی اور آفاق آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے، مگر معروف کے والدین نے ان کی آرزوؤں کو خاک میں ملا دیا۔ یہ سراسر جھوٹ تھا، مگر سمیر اس بات کو ماننے پر تیار نہ تھے۔ بولے کہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، میرے جاتے ہی تم اپنے پسندیدہ کزن
کے ساتھ گھومتی پھرتی ہو۔ میں ان کا منہ دیکھتی رہ گئی، سمجھ نہ پا رہی تھی کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے درمیان سرے سے ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں۔ میں نے جیون ساتھی کو سمجھانے اور یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ ان کی غلط فہمی ہے، اپنے شک پر اپنے بچے کو قربان مت کرو۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ وہ امید کے اس پھول کو بھی اپنا نام دینے پر راضی نہ تھے، اور یہ ایک شریف اور بے قصور بیوی کے لیے کتنے صدمے کی بات تھی۔ جس نے شوہر کے سوا کسی سے محبت نہ کی ہو، وہ مجھے طلاق کی دھمکیاں دینے لگے۔ تب اپنی نسوانیت کی تذلیل پر میں نے خود ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ میں نے سوچا جو شخص میرے بچے کو اپنا بچہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں، مجھے اس کا سایہ بھی اب اپنے بچے پر نہیں پڑنے دینا چاہیے، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ آج سمیر اپنے بیٹے کی صورت دیکھنے کو ترستا ہوگا، اور میں اس کی صورت دیکھنے کو ترس رہی ہوں۔ شاید اسے کبھی اپنی غلطی کا احساس ہوا ہو۔ میرے بابا نے کافی جائیداد چھوڑی تھی، سو مجھے کبھی مالی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، مگر میں سوچتی ہوں کہ جن عورتوں کے پاس گزر بسر کرنے کے وسائل بھی نہیں ہوتے، ان کے شوہر ان کو محض شک کی بنیاد پر چھوڑ دیتے ہیں، ان پر کیا گزرتی ہوگی۔